بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، آزاد کشمیر کا سیاسی بحران ایک طوفان بن کر تین بڑی پارلیمانی جماعتوں کی بنیادوں کو ہلاتے ہوئے گزر رہا ہے۔ طوفان جب مکمل طور پر گزر جائے گا تو شاید تین بڑی جماعتوں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے اتحاد و اتفاق کی بنیادیں مکمل طور پر ہل چکی ہوں گی اور ان جماعتوں کے اندر سے کئی دھڑے برآمد ہو چکے ہوں گے۔ یہ سیاسی افراتفری کا وہ منظر ہے جو آگے چل کر وفاق میں بھی مطلوب و مقصود ہے۔ آزاد کشمیر چونکہ وفاق کی تجربہ گاہ رہی ہے، اس لیے ہر نئے تجربے کا لیبارٹری ٹیسٹ آزاد کشمیر سے کیا جانا ایک پرانی روایت ہے۔ آزاد کشمیر کی حکمران جماعت پی ٹی آئی اس وقت دو بڑے دھڑوں میں تقسیم نظر آ رہی ہے۔ ایک دھڑا پی ٹی آئی خود ہے اور دوسرا دھڑا صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری کی سرپرستی میں وجود میں آ چکا ہے۔ پیپلز پارٹی کی تقسیم پارٹی صدر چودھری یاسین اور قائد حزب اختلاف چودھری لطیف اکبر کی صورت میں دکھائی دے رہی ہے، جبکہ مسلم لیگ نون میں صدر جماعت شاہ غلام قادر اور سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان دو واضح دھڑوں میں تقسیم نظر آ رہے ہیں۔ اس ماحول میں یک رکنی جماعتیں یعنی مسلم کانفرنس اور جموں و کشمیر پیپلز پارٹی ہی متحد نظر آ رہی ہیں، اور ان میں اختلاف کرنے کے لیے چونکہ کوئی رکن ہی باقی نہیں، اس لیے یہ جماعتیں اختلافات کے حالیہ بحران کی لہروں سے بچ رہی ہیں۔ پی ٹی آئی کی بغاوت اور فارورڈ بلاک کی جو کہانی ہے، یہ کوئی انہونی اور انوکھی بات نہیں ہے۔ یہ پی ٹی آئی کے مرکزی فیصلہ سازوں کی غلط حکمت عملی اور اس دور کے فیض عام کا نتیجہ ہے۔ پی ٹی آئی میں آج جو دھماکہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کی سرپرستی میں اور ان کی بغاوت کی صورت میں ہوا ہے، اس کی بنیادیں فیض ڈاکٹرائن اور علی امین گنڈاپور کی مفاداتی اور وارداتی پالیسی نے رکھی تھی۔ 2016 تک پی ٹی آئی آزاد کشمیر میں ایک محدود سی فیس بک پارٹی تھی اور اسے عمران خان کا فین کلب ہی کہا جا سکتا تھا۔ چند نوجوان طول و عرض میں جذباتی اور متحرک تو ضرور تھے، لیکن وہ اس صلاحیت کے حامل نہیں تھے کہ پی ٹی آئی کو ایک منظم اور مضبوط جماعت کے طور پر متعارف کرایا جا سکے اور اس کا شمار کسی مین سٹریم پارٹی میں ہو سکے۔ آزاد کشمیر کی سیاست کی سب سے بڑی حقیقت یہاں برادری ازم اور ٹرائبل سسٹم کا ہونا ہے، اور آزاد کشمیر کی جو سیاست ہے وہ 4-5 بڑی برادریوں کے ہی گرد گھومتی ہے، اور انہی برادریوں میں سے کوئی شخص کسی بھی پارٹی کی سربراہی بھی کرتا ہے اور نتیجتاً اسے ہی آزاد کشمیر کی صدارت یا وزارت عظمیٰ کا منصب سونپ دیا جاتا ہے۔ پی ٹی آئی چونکہ بکھرے ہوئے جذباتی نوجوانوں پر مشتمل تھی، اس لیے یہ اس ترازو میں تل نہیں رہی تھی، لیکن بیرسٹر سلطان محمود جب 2016 میں اس پارٹی میں آئے تو اپنے ساتھ ایک قابل ذکر تعداد جو ہے الیکٹیبلز کی بھی لائے، اور چونکہ وہ ایک لیگیسی رکھتے تھے، وہ ایک پیپلز پارٹی کے صدر رہ چکے تھے، وہ اپنی پارٹی کے پیپلز مسلم لیگ کے صدر رہ چکے تھے، وہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم 90 کی دہائی میں رہ چکے تھے، قائد حزب اختلاف رہ چکے تھے، اور آزاد کشمیر کے
سینئر ترین سیاستدانوں میں وہ شمار کیے جاتے تھے۔ 1985 میں وہ پہلی بار آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے، ایک جانے پہچانے سیاسی گھرانے سے اور جاٹ برادری سے تعلق رکھتے تھے، جو نہ صرف آزاد کشمیر کے ساؤتھ میں اپنا ایک اثر رسوخ رکھتی ہے، اپنی ایک طاقت رکھتی ہے، بلکہ بیرون ملک بالخصوص لندن اور انگلستان میں یہ برادری نہ صرف با اثر ہے بلکہ خاصی متحرک اور فعال بھی ہے، اور پاکستان اور آزاد کشمیر کی سیاست میں وہاں رہ کے اپنا حصہ ڈالتی ہے۔ تو بیرسٹر سلطان محمود جب پی ٹی آئی میں آئے تو یہ ایک سیاسی جماعت کے طور پہ اس کا شمار ہونے لگا، دو بڑی سیاسی جماعتوں کے ساتھ اس کا نام لیا جانے لگا، اور بیرسٹر سلطان محمود ایک ضمنی الیکشن جیت کر اس کے پہلے یعنی پارلیمنٹ کے اندر یا اسمبلی کے اندر اس کے پہلے پی ٹی آئی کے نام سے پہلے نمائندے قرار پائے۔ تو یہ ایک ویٹیج تھی ان کی، آزاد کشمیر کی سیاست میں ہمیشہ سے تھی، لیکن پی ٹی آئی کی سیاست میں انہیں ہمیشہ سے کوئی جائز مقام نہیں ملا، اور جو کچھ ملا بھی وہاں بھی بے اختیاری کی سی ایک کیفیت تھی، اور تہ در تہ نظام کی بھول بھلیوں میں سرگرداں ہی رکھا گیا انہیں، یہاں تک کہ جب گزشتہ انتخابات آزاد کشمیر میں متوقع تھے تو ان کی بہت بے رحمی سے ایک بے توقیری کی گئی، ان کے مقابلے میں پاور سینٹر ابھارے گئے، اور انہیں آزاد کشمیر کی وزارت عظمیٰ کے لیے پہلے ہی ایک سرخ دائرے کا شکار بنا دیا گیا۔ عمران خان چونکہ مصروف تھے، ان کے پاس وقت نہیں تھا اس ساری صورتحال کو براہ راست جاننے کا، اس لیے جو آگے ان کے بندے تھے، جو نظام تھا، جو سسٹم تھا، وہ اس میں کوئی ایسی کوئی خرابی پیدا ہو چکی تھی کہ جس کی وجہ سے فیصلے درست نہیں ہو رہے تھے۔ بیرسٹر سلطان محمود چودھری کو آزاد کشمیر کی یعنی پی ٹی آئی کی سیاست سے مائنس کر دیا گیا، لیکن حالات یہ جو دوبارہ پھر پی ٹی آئی کی قابو میں نہ رہ سکے، وقتی طور پر تو انہوں نے کڑوا گھونٹ پی لیا، انہیں نہ صرف وزارت عظمیٰ سے ہٹا دیا گیا بلکہ صدارت بھی انہوں نے اپنے زور بازو پر اور اپنے تعلقات استعمال کرتے ہوئے اور راولپنڈی کے ساتھ اپنے پرانے روابط کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے حاصل کی، ورنہ پی ٹی آئی کی سیاست میں نہ صرف انہیں وزارت عظمیٰ سے مائنس کر دیا گیا تھا بلکہ صدارت بھی ان سے چھینی جا رہی تھی، اور یہ وہ بات ہے جو انہیں یاد رہی، اور شاید یہی وجہ ہے کہ جب وہ صدر آزاد کشمیر بنے اور پی ٹی آئی کی حکومت بنی تو پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت کے ساتھ ان کا تعلق واجبی سا رہ گیا، اور یوں لگ رہا تھا کہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری اب پی ٹی آئی کے اندر محض اپنے دن گزار رہے ہیں، کیونکہ جو ان کے ساتھ سلوک روا رکھا گیا وہ کوئی زیادہ منصفانہ اور زیادہ اچھا نہیں تھا، اس میں کوئی شک نہیں، اور غلط فیصلے کیے گئے پارٹی کو چلانے کے لیے، پارٹی کے مستقبل کے حوالے سے انتخابی اسٹریٹجی بناتے ہوئے قدم قدم پر جو بھی فیصلہ ساز تھے انہوں نے غلط فیصلے کیے، اور یہ وہ بات تھی کہ جو بیرسٹر سلطان محمود چودھری کے دل اور ان کے ذہن میں رہ گئی، اور موقع ملتے ہی انہوں نے آج اس اپنے غصے اور اپنے رد عمل اور اپنے ساتھ ہونے والی ہیوملیشن اور جو ان کے ساتھ جو بے توقیری کا سا ایک رویہ اختیار کیا گیا اس عرصے میں، اس کا انہوں نے قرض چکانے کا یہ فیصلہ کیا اس موقع پہ، اور وہ ایک بڑے مؤثر فارورڈ بلاک کے ساتھ آ گئے اور ٹرمپ کارڈ ان کے ہاتھ میں چلا گیا، اور جو طاقت کا توازن ہے ان کے ہاتھ میں چلا گیا، اور اب وہ جس پلڑے میں وزن ڈالیں گے وہی آگے بڑھتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ لیکن یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ کوئی آج بھی آزاد کشمیر کی جو پالیٹکس ہے وہ اسی طرح برادریوں پر کھڑی ہے۔ آج بھی جب پنجاب اور کے پی کے میں عمران خان کی لہر چل رہی ہے تو آزاد کشمیر کی برادریوں کا جو سسٹم ہے اس میں ایسا کوئی نظر نہیں آتا۔ یہاں
برادریوں کا اپنا ووٹ ہے اور یہاں کی شخصیات کا اپنا ایک ووٹ ہے. یہاں ابھی تک پنجاب اور KPK کی سیاست کے اثرات نہیں پہنچے. یہ ایک ریئلٹی ہے. آزاد کشمیر میں عمران خان صاحب کی لہر نہ تو ابھی چل رہی ہے، نہ مستقبل قریب میں اس کے چلنے کے آثار نظر آتے ہیں، کیونکہ اس علاقے کا اپنا ایک مزاج ہے، اپنی ایک گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں، اپنے ڈائنامکس ہیں، اور یہ دوسرے صوبوں سے اتنا جلدی یا پاکستان کی سیاست سے اتنا جلدی متاثر نہیں ہوتی. اس کی سیاست میں برادریاں آج بھی حقیقت ہیں. برادریوں کے جو غیر اعلانیہ سربراہ ہیں وہ آج بھی ایک حقیقت رکھتے ہیں. تو عمران خان صاحب کو اس جھٹکے سے، اگر وہ آزاد کشمیر میں اپنی پارٹی کو واقعی ایک جماعت بنانا چاہتے ہیں، ابھی تک تو یہ حکومت جو 2 سال کی ہے یہ بھی ایک عمران خان صاحب کے لیے ایک فرنچائز کی ہی طور پر ہے کہ نام ان کا ہے. جیسے اخبارات میں ڈیکلریشن کسی کے نام پہ ہوتا ہے اور ایڈیٹر کوئی ہوتا ہے، تو ایسے ہی ڈیکلریشن اس کا PTI کے نام سے عمران خان صاحب کا ہے، لیکن عملاً جو یہ حکومت رہی ہے اس کا عمران خان صاحب کی سوچ سے، فکر سے، فلسفی سے اور ان کی جدوجہد سے کوئی خاص تعلق نہیں رہا. صرف PTI کا ایک نام اور فرنچائز کے طور پہ رہا ہے. باقی کرتوت وہی رہے ہیں کہ جو باقی جماعتوں کے ہر دور میں جاری رہے ہیں. تو اس لحاظ سے عمران خان صاحب کو آزاد کشمیر میں اپنی جماعت کو منظم کرنے کے لیے صفر سے دوبارہ کام شروع کرنا ہے. اور ایک جماعت کو اگر وہ واقعی یہ چاہتے ہیں کہ ایک نظریاتی جماعت بنے، ایک فعال جماعت بنے اور ان کی فکر و فلسفے پر چلنے والی ایک جماعت بنے، تو انہیں از سر نو اسے منظم کرنا پڑے گا نئے انداز سے، تاکہ دوبارہ وہ کسی اس طرح کے چیلنج کا سامنا انہیں نہ کرنا پڑے. تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.